Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے مالک کائنات امت مسلمہ کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیجیے کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سورہ انبیاء قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورہ پاک ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اور پھر اس کے فضائل و برکات اور کچھ دوستوں نے کچھ سوالات کی تو ان کے جوابات دوں گا۔ دعا ہے مالک کائنات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ انبیاء کا تعارف سماعت کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے تاکہ آپ سورہ انبیاء کے تعارف کو بھی جان سکیں اور آج کے بتائے ہوئے وظیفے کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکیں تاکہ آپ اپنی ہر مشکل کو آسان بنا لیں۔ سورہ انبیاء، کیونکہ اس سورت میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ اس کا شان نزول باتمامہ مکی ہے۔ اس میں 7 رکوع، 112 آیتیں، 1186 کلمے اور 4890 حروف ہیں۔ اس کے مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ جہاں بھی کفر و شرک کی ظلمت چھا جاتی ہے وہاں زندگی کے متعلق انسان کا تصور ہی مسخ ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے غور و فکر کی قوتیں اپاہج ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ان اپاہج قوتوں کے سہارے فقط وہاں تک ہی قدم بڑھا سکتا ہے جہاں تک اس کے حواس ظاہرہ کی رسائی اور مشاہدے کی سرحد ہے۔ وہ کسی آنے والی زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اسے لاکھ سمجھایا جائے، اس کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں، وہ اس حقیقت کو باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اخروی زندگی پر اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی ساری کوششیں اس زندگی سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے، دولت سمیٹنے اور عزت و اقتدار حاصل کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ ثواب و ناثواب، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے۔ خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے وہ دوسروں کی عزت و ناموس کو پامال کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ اپنے خزانوں کو بھرنے کی خاطر وہ بڑے اطمینان قلب سے لوٹ کھسوٹ میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ اگر مسند اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے انسانی جانوں کی اخلاقی قدروں کے ارشادات خداوندی کی قربانی دینا پڑے تو اس سے بھی وہ باز نہیں آتا۔ یہی حالت عہد نبوت کے کفار و مشرکین کی تھی اور آج بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رہا وہاں یہی حال ہے، خواہ وہاں کے لوگ اپنی سائنسی اور صنعتی ترقی سے قدم قدم پر نئے کرشمے دکھا رہے ہیں۔ اس لیے اس سورہ پاک کے آغاز میں پوری قوت سے ان کے اس فکری افلاس اور
ذہنی بے راہ روی کا ازالہ کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جن قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی ان کے دردناک انجام کی داستان تم ان کھنڈرات کی شکستہ در و دیوار سے پوچھ سکتے ہو جو تمہاری تجارتی شاہراہوں کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہاں بسنے والے بھی تمہاری طرح قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ دنیا کی لذتوں میں مگن ہو گئے۔ انہیں سمجھانے والوں نے بتیرا سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے۔ آخرکار غضب الہی کی آگ بھڑکی اور اس نے انہیں چاروں طرف سے جب اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ بہت کودے، بہت بھاگے، بہت چیخے، بہت چلائے، لیکن وہ اپنے انجام بد سے بچ نہ سکے۔ اے کفار، تم ان کے حالات سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ مہلت کی گھڑیاں گزر جانے کے بعد تم بھی اسی ہولناک انجام سے دوچار کر دیے جاؤ۔ اس کے بعد توحید باری کے ثبوت کے لیے تکوینی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیلیں بھی پیش کر دیں تاکہ انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش ادھوری اور ناتمام نہ رہے۔ فرشتوں کے متعلق ان کے غلط عقیدے کا بطلان کر دیا کہ وہ خدا کی اولاد نہیں بلکہ اس کے معزز بندے ہیں جو ہمہ وقت اس کی یاد، اس کی بندگی اور اس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ اسی ضمن میں توحید، نبوت اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے شکوک و شبہات کو بیان کیا اور بڑے حکیمانہ انداز میں ان کی تردید بھی کر دی۔ اس کے بعد جلیل القدر انبیاء اور اولو العزم رسولوں کی سیرتیں بیان فرمائیں تاکہ راہ نور و منزل، تسلیم و رضا اگر کسی مشکل سے دوچار ہو تو حوصلہ ہار نہ دے، شکستہ پا ہو کر بیٹھ نہ جائے بلکہ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کے مطالعے سے تقویت حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ سورت کے آخری رکوع میں ایک بار پھر اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ جو شخص نیکی اور سستی کی راہ پر نیکی کی راہ پر صدق و اخلاص سے گامزن ہوگا وہ بامراد اور کامیاب ہوگا، اس کی کوئی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ لوگ روز محشر کی ہولناکیوں سے بھی خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اس روز فرشتے مرحبا، خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، اور جو بدبخت اپنی غلط کاریوں پر بضد رہے اور سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے تو انہیں ان کے معبودوں سمیت دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اختتام سورت سے پہلے قرآن کریم کی شان اور صاحب قرآن کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں دین و دنیا میں فلاح و کامرانی حاصل کرنے کے قاعدے مذکور ہیں، جس کے ماننے والے کو کسی اور نظام حیات کی دریوزہ گری کی ذلت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہ کتاب ہی تمام ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اور صاحب قرآن کے متعلق بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی شان یہ ہے اور جس کے نبی کا مقام یہ ہے۔ دوستو، یہ سورہ انبیاء کا کچھ مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ اب سورہ انبیاء کے جو وظائف کیے جاتے ہیں، جو اس سورہ پاک کے فضائل ہیں، برکات ہیں، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ رنج اور غم سے چھٹکارا پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سا وظیفہ کرنا پڑے گا؟ تو ان دوستوں کے لیے ایک بہت ہی آسان اور مجرب عمل بتاتا چلوں اسی سورہ پاک کا کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے آپ رنج و غم اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کا دل نور ایمان کی بصیرت سے روشن ہو جائے گا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی سورہ انبیاء کی جو شخص روزانہ 3 مرتبہ تلاوت فرما لے گا اللہ کریم اس کا دل نور ایمان سے روشن فرما دے گا اور اسے رنج و غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ دوستو، یہ نہایت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تکالیف، تمام غموں کو دور فرما دے گا اور آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔